والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر بالخصوص ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے، اللہ کے کامل ولی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اعلان بھی فرمایا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی، حتیٰ کہ اپنا گھر بار، اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے بڑے بڑے اجلہ علماء محدثین سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ جہاں آپ اللہ کے ولی تھے، وہیں آپ جو تھے حافظ قرآن بھی تھے، کیونکہ بچپن میں ہی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جلدی حفظ کر لیا تھا۔ آپ قرآن کے قاری بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، مدبر قرآن بھی تھے، اور ساتھ ساتھ مبلغ بھی تھے، محدث بھی تھے، علم دین پڑھایا بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ مفتی اسلام بھی تھے۔ دور دراز سے لوگ پیچیدہ مسائل لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ تو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے علمی کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اخبار الاخیار کے اندر ایک روایت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں کسی قرآن کے قاری نے ایک آیت تلاوت کی۔ جب قرآن کی وہ تلاوت کر دی اس ایک آیت کی، تو اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے اس آیت کا ایک معنی بیان کیا، پھر آپ نے اس کا دوسرا معنی بیان کیا، پھر تیسرا معنی بیان کیا، پھر چوتھا معنی اس کا بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کے 11 معنی اس کے بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد اس کا جو معنی تھا پھر اس کی وجوہات بیان کی، اس کا یہ معنی ہے تو کیوں معنی ہے، پھر اس کی تائید کے اندر آپ قرآن و سنت سے دلائل لے کر آئے، پھر آپ نے 40 مزید اس کی وجوہات، اس کے معنی، اس کی تفاسیر آپ نے بیان فرمائی۔ تو فرماتے ہیں جو حاضرین موجود تھے وہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ دیکھ کر سب کے سب آپ کے معتقد ہو گئے، اعتراف کر لیا کہ واقعی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اسی محفل کے اندر اس وقت کے بہت بڑے محدث جن کا نام تھا شیخ جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن جوزی کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے ایک بات نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے فن حدیث کے ماہر تھے، 6 ہجری کے آپ تھے، بہت بڑے فن کے ماہر تھے علم حدیث میں، اور علوم قرآن پر آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی، آپ کی بڑی تصانیف موجود ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایسی کتابیں علماء امت میں سے میں نے کسی اور کی ایسی کتابیں نہیں دیکھی، ایسی کتابیں محدث ابن جوزی نے لکھی ہے۔ اور وہابیہ کا ایک رسالہ ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اسلام کے نام سے شائع ہوتا تھا، نام اس کا تھا، دہلی سے شائع ہوتا تھا، انہوں نے خود لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ محدث ابن جوزی وہ ہیں جن کے ہاتھ پر 1,00,000 لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، 1,00,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ مان لائے۔ وہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر موجود تھا جب غوث پاک نے اس آیت کریمہ کے 11 معنی بیان کیے نا، میں ان کی تفصیلات اور ان کی معنی وجوہات میں جانتا تھا، میرے علم میں تھی،
کہ بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کے بعد جو 40 بیان کی نا جو میرے علم میں نہیں تھی، جو میرے علم میں نہیں تھی، تو اتنا بڑا محدث بھی اس بات کا اعتراف کرنے لگا کہ واقعی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. آخری بات اپنی گفتگو ختم. دیکھیے جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے، پھر جب اس مہارت حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کا چرچا بھی ہوتا ہے. جب آس پاس کے علاقوں میں اور دور ہاں دراز مقام پر جب آپ کے علم کا چرچا ہونے لگا تو پھر بڑے بڑے اجلہ فقہا جو تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے آ گئے. کہتے ہیں جی بڑا نام سنا ہے عبد القادر کا، کیوں نہ امتحان لیں. جس طرح ہمارے یہاں پر ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ حافظ بہت اچھا پڑھتا ہے، تو جہاں اچھا پڑھتا ہے اس کے پیچھے دوسرے پکا حافظ کھڑا ہو جاتا ہے سننے کے لیے کہ یہ اس کو پکا یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا امتحان دیکھیے نا، کوئی کتنا ماہر ہے اس کا فن والا بتائے گا، اس کا فن والا بتائے گا. یہ کیمسٹری میں، باٹنی میں، فزکس میں، بایولوجی میں یا اور کسی شعبے میں کتنا ماہر ہے وہ بتائے گا جو اس کا ماہر ہوگا. ورنہ آپ کو ہمیں کیا معلوم، سمجھ میں آپ کے. تو انہیں کہا چلو جی ٹھیک ہے بڑے ماہر ہیں تو ہم بھی ذرا ان کا امتحان لے لیں. اور فقہ کے بڑے پیچیدہ مسائل وہ لکھ کر اپنے ذہنوں میں ترتیب دے کر غوث پاک کی محفل کے اندر حاضر ہوئے. اور غوث پاک کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ آئے ہیں، ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی. آپ نے فرمایا ان کو بٹھاؤ دو. بیٹھ گئے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا ہوا ہے، مراقبہ کر رہے ہیں، آنکھوں کو جھکایا ہوا ہے سینے کی جانب. سینے اتھر سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے سینوں میں پڑتی ہیں. ہوا کیا کہ ان کے جو سوالات جو ذہنوں میں لے کر آئے تھے وہ سارے کے سارے سوالات سلب ہو گئے، بھول گئے، بے چین ہو گئے. پوچھنے کیا ہے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اضطراب میں ہیں، تڑپ رہے ہیں. بعض نے اپنی پگڑیاں اتار دی، بعض نے اپنے گریبان کو پھاڑ لیا. ایسی وجدانی کیفیت پہ طاری ہوئی. جب یہ تھوڑی دیر کے لیے اثر باقی رہا تو سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. اور پھر دیکھیے، پھر آپ نے ایک ایک کا جو سوال لے کر آیا تھا اس کا سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی بتا دیا کہ تو فلاں یہ سوال لے کر آیا تھا نا، تیرا یہ جواب ہے. تو یہ لے کر آیا تھا، تیرا یہ جواب ہے. وہ جو اس وقت کے بڑے علماء تھے انہوں نے اعتراف کیا واقعی اس وقت موجودہ دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی عالم دین ولی موجود نہیں ہے. الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.